عارضی جو حمزہ عارضی کے ساتھ عام طور پہ آتا ہے تو اس میں بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. ہم یوں نہیں پڑھیں گے ارجعوا اذ، یہ غلط ہو جائے گا. ہم پڑھیں گے ارجعوا. اگلا اصول یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حروف اسی کلمہ میں ہو. اچھا را ساکن اور حروف مستعلیہ. اچھا یہ اصول ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی آ جائے تو پھر بھی ہم پر بھی کر سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ہماری اس میں مرضی ہے. اب جس طرح ارصاد ہے، اب دیکھیں را ساکن آ گیا، را ساکن سے ما قبل تو حمزہ ہے، لیکن اب آگے جو آ گیا نا، اب ہم آگے بھی دیکھیں گے. پہلے ہم ما قبل کو دیکھ رہے تھے، اب ہم ما بعد کو دیکھتے ہیں جو بعد میں آ رہا ہے. بعد میں حروف مستعلیہ میں سے صاد آ گیا ہے نا، حروف مستعلیہ میں سے. جی اب چونکہ حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے تو اب کو ہماری صورت میں موٹا ہی کریں گے. لیکن یہ جو ہے فرقن جو ہے، فرقن، یہ میرے خیال میں تھوڑی سی ٹائپنگ میں غلطی ہے. فا اور ہا آگے لگ رہا ہے، ہا نہیں ہے، یہ صرف فا ہے. فا جی را اور فا ہے. فرقن، فرقن کی جو راہ ہے اس کو پور کو دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور جو ارصاد ہے اس کو صرف ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جی ایکسیپشن ہے، فرقن والی جو ہے یہ ایکسیپشن ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اس کی جو راہ ہے یہ اس کو پر کریں گے اور باریک بھی کر سکتے ہیں. فرقن، آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فرقن، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فرقن، فرقن. اب پتلا بھی پڑھ سکتے ہیں اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، ویسے تو اصول یہ کہتا تھا کہ پیچھے زبر آئے تو تب ہم اس کو موٹا کریں گے، لیکن فرقن جو ہے یہ ایکسیپشن ہے. یہ پیچھے زیر بھی آ رہی ہے پھر بھی ہم اس کو موٹا پڑھ سکتے ہیں، لیکن پتلا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے آ گیا اصول نمبر 6. را وقت کی وجہ سے ساکن ہو اور اس کا ما قبل بھی ساکن ہو تو اس کے ما قبل حرف مقطوع ہے وہ. اچھا ہاں، یہ ابھی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ را کے اوپر اگر جزم آ جائے ساکن ہو تو اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں. اگر فرض کرو اس سے پیچھے بھی جزم آ جائے پھر کیا کریں گے ہم؟ تو کہہ رہے ہیں اس سے پیچھے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، ما قبل میں چلے جاؤ، جی 2 مرتبہ پیچھے چلے جاؤ. تو وہی اصول تقریباً یہ وہی ہے، زبر یا پیش پیچھے آ جائے، اگر امیجیٹ پیچھے نہیں آتی تو اس سے پیچھے دیکھ لو. اب قدر، لفظ قدرن تو را کے اوپر میں نے وقف کر دیا، آیت اینڈ ہوگی، میں نے وقف کر دیا. فرض کرو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر اب را کے اوپر میں نے جزم ڈال دی. جو ہی جزم ڈالی تو پیچھے کیا تھا؟ دال تھا. دال کے اوپر بھی جزم ہے. اب میں کیا کروں؟ را کو پتلا پڑھوں یا موٹا کروں؟ اچھا چلو اس سے پیچھے لے جاؤ، اس سے پیچھے دیکھ لو قاف کے اوپر زبر ہے. تو اب اس زبر کی وجہ سے را کو موٹا پڑھوں گا تو کیا پڑھوں گا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر. قدر کا غا پر کریں گے کیونکہ قاف کے اوپر زبر ہے، قدر. جی ٹھیک. اور اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو فی لیلۃ القدر، اب را کو پتلا کریں گے جی کیونکہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے. لیکن اگر رک جائیں گے تو پھر را موٹی ہو جائے گی، فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جی را مرامہ. یہ پہلے بھی ہم ڈیفینیشن میں پڑھ چکے ہیں. روم جو ہے حرکت، تھوڑی سی حرکت کو پڑھا جاتا ہے. اچھا آپ فار ایگزامپل وقت پھر روم کیا جائے یعنی کہ تھوڑی سی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو وہ را اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی. مثلا قدری، قدری میں را کے اوپر ہم کیا کریں؟ جو وقف کا پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، جو وقف بالروم اور وقف بالاشمام بھی ہو سکتا ہے. تو جی وقف بالروم جب آپ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی حرکت، پوری حرکت نہیں پڑھتے. مثلا قدری کو پورا ری نہیں پڑھیں گے بلکہ ہلکا سا اس کو ٹچ دیں گے، قدر. ٹھیک ہے، ہلکا سا ٹچ دیں گے قدر. تو پھر یہاں جو ہے، یہاں چونکہ آپ نے تھوڑی سی حرکت اس کو دے دی ہے، اگرچہ کم دیا اس کو، اپنے مطلب روم کر دیا اس نے، وقت بھی روم کر دیا، تو پھر بھی را اس کی ہم باریک ہی پڑھیں گے. جو جتنی روم میں تھوڑی سی ہم جو حرکت دیتے ہیں اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے، اس کو ہم موٹا نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے حرکت تو دے دی ہے نا. جی اور اسی طرح غفور میں اب آپ روم پڑھیں گے تو تھوڑی سی حرکت دیں گے، وہ بھی اس طرح تھوڑا سا پر ہوگا، وہ بھی پر پڑا جائے گا.
آگے ہے را مشدد، را کے اوپر اگر شد آئے گی تو حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر را مدغم ہوگی یعنی ایک لفظ دوسرے میں مل جائے گا تو پھر وہ بھی اس کے تابع ہوگی۔ اب اس کی مثال دیکھیں، فَفِرُّوا، اب را کے اوپر شد ہے لیکن اوپر پیش بھی ہے، تو پیش کا اصول جو ہے وہی لاگو ہوگا اس کے اوپر کہ اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، فَفِرُّوا، ٹھیک ہے، اور ذُرِّيَّةً، اب را کے نیچے زیر ہے، شد آ گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصول وہی رہے گا ذُرِّيَّةً، اس کو بھی را کو پتلا ہی کریں گے۔ آگے ہے رائے ممالہ، وہ را جس میں امالہ کیا گیا ہو، یہ رائے باریک ہوتی ہے، اور امالہ کے معنی ہوتے ہیں مائل کر۔ اب امالہ بھی جو ہے یہ پھر آگے اس کی دو مزید قسمیں بتا رہے ہیں، الف کو یا اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں، امالہ صغرا اور امالہ کبرا۔ اچھا آگے لکھا روایت حفظ، یہ اصل میں بہت ساری روایات ہیں، اور جو آج کل ہم خاص طور پہ پاکستان میں جو پڑھ رہے ہیں وہ روایت حفظ ہے، تو اس میں جو ہے وہ قرآن مجید میں نا صرف ایک جگہ لفظ میں امالہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے مجریہا، یہ لکھنے میں دیکھیں نا مجریہا لکھنے میں نظر آتا ہے، لیکن پڑھنے میں یہ مجریہا ہوگا، جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں نا مجریہا، یہ اردو سٹائل میں بن جائے گا لیکن ہے یہ عربی کا قاعدہ۔ تو امالہ صغرا، اچھا، اور امالہ کبرا، اس کی انہوں نے دونوں کی مثال یہ ساتھ انہوں نے دے دی ہے کہ اگر آپ امالہ صغرا کریں گے تو زبر اس کے اوپر والا معاملہ ہوگا، اور اگر امالہ کبرا کریں گے تو زیر والا معاملہ ہوگا۔ جب زیر والا معاملہ ہوگا، دیکھیں نیچے انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجریہا بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، امالہ کبرا والی، ٹھیک ہے، یعنی مجہول کی طرح، جس طرح اردو میں ہم مجہول پڑھتے ہیں نا مجریہا ہونا چاہیے، تو ہم اس کو اردو میں پڑھ دیتے ہیں مجریہا، تو یہاں پہ یہی صورت اصل میں مجریہا ہی کو ہم پڑھیں گے، تو یہ مجہول انداز میں اردو سٹائل میں ہم جس طرح پڑھتے ہیں نا اس طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلو تو اب اگر امالہ صغرا ہوگا تو زبر والا سٹائل ہوگا، لیکن اب یہاں پہ نا امالہ کبرا ہی کیا جاتا ہے، تو اس لیے امالہ کبرا والا ہم لاگو کریں گے اس میں۔ آگے را باریک ہوگی، یہ تو مطلب واضح بات ہے، را باریک کب ہوگی، را مکسور ہوگی یعنی زیر ہوگی، یہ ہم پہلے بھی مطلب پڑھ چکے ہیں، زبر جب پیش ہوگی تو موٹا ہوگا، تو باقی کیا رہے گا، پیش زیر رہے گی، تو زیر ہوگی تو پتلا پڑیں گے شاعری با، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور را ساکن کسرہ اصلی اسی کلمہ میں ہو، اچھا یہ وہ اصول ہے جو پہلے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ را ساکن اگر ہو اور اس سے پیچھے اگر زیر آ جائے اور اسی کلمہ میں ہو، اگر تو سیپریٹ کلمہ ہو گیا نا، جس طرح ہم نے رب ارجعون میں پڑھا تو با کے نیچے زیر تھی، وہ کلمہ ہی مختلف تھا، لفظ ہی مختلف تھا نا، اس لیے وہ را کو موٹا کر رہے تھے۔ اب یہ ایک ہی کلمے کے اندر را سے پیچھے ماقبل اگر دیکھا جائے تو اگر زیر آ جائے تو پھر جو ہے وہ اس کو پتلا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن حروف مستعلیہ میں سے نہ ہو، کیونکہ حروف مستعلیہ کا ہم اصول پڑھ چکے ہیں، وہ موٹا کر دے گا اس کو۔ تو اس را ساکن پہلے زیر ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا ہو جائے گا، پھر اعود، پھر یعنی را کو پتلا کر کے گرا کے پڑھیں گے، پھر یہ غلط ہے، ہم پڑھیں گے پھر اعود، پھر اعود، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے، ہاں یہ دوسرا اصول ہے، را ساکن سے پہلے اگر یہ ساکن آ گیا نا، یا ساکن آ، ٹھیک ہے، یا ساکن آ گیا تو پھر بھی، اب دیکھو یا ساکن سے پیچھے اگر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر را ساکن ہے یعنی را کے اوپر میں نے وقف کر دیا تو را ساکن ہوگا، ہم سے خیرون ہے، میں نے را کو اوپر وقف کر دیا تو خیر بن گیا، جب خیر بنا تو میں نے پیچھے دیکھا یا آ گیا، اور اب یا کے اوپر بھی جزم ہے، اب کیا کروں، پیچھے جاؤں، پیچھے دیکھا زبر ہے، تو پچھلے اصول کے مطابق تو بھائی اس کے اوپر زبر کے مطابق را کو پر کرنا چاہیے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے، اس کیس میں جب یا آ گیا تو یا سے ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے بلکہ یا کو دیکھیں گے، اچھا یا آ گیا، چلو بس ٹھیک ہے، اب اس کو ہم پتلا ہی پڑھیں گے، تو خیر، خیر یہ غلط ہو جائے گا، خیر، خیر را کو پتلا کر کے نیچے گرا کے آواز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے را موقوفہ کا ما قبل ساکن، را موقوفہ یعنی جس را کے اوپر وقف کیا جائے
ٹھیک ہے، جی اس کا پیچھے دیکھیں ماقبل ساکن ہو، پیچھے جگہ ساکن ہے، اور اب پیچھے ساکن ہے اور پیچھے یا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اس سے پیچھے دیکھیں، اس کا ماقبل دیکھیں، اگر پھر بھی زیر ہے تو پھر بدلی ہو جائے گی، یہ ہم پہلے اصول پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فکر ذکر، اب فکرن تھا تو فکر کے اوپر میں نے وقف کر دیا فکر. ٹھیک ہے نا. تو جی فکر میں پیچھے دیکھا تو کاف تھا، یا نہیں تھا کہ کاف تھا. ٹھیک ہے، میں اور پیچھے جاتا ہوں تو فاق میں زیر تھا، اوکے میں را کو پتلا پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو کچھ؟ جی جی اچھا، تو یہ اب مثال کے طور پہ انا اعطیناک الکوثر، اب اس میں جو کوثر ہے اس میں کیا اصول لگے گا جی بتائیں اس میں؟ جی اس میں ریک جو ہے پور پڑیں گے کیونکہ پیچھے جو ہے. ہاں شاباش، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رے کو اوپر کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کوثر جو ہے اس کے غا کے اوپر جزم کر دیا، تو ماقبل ہم نے دیکھا تو ماقبل خا کے اوپر زبر تھی، اس لیے جی ہم نے اس کو بھی پر کر کے پڑھ دیا، تو کوثر ایسے پڑھیں گے. چلیں گے، جزاک اللہ خیرا.